ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کامیاب زندگی کا ضابطہ کہ زندگی کس بنیاد پر کسی بھی سماج اور معاشرے کی اور فرد کی فساد سے محفوظ رہ سکتی ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا. یعنی اسے اگر انتہائی کم سے کم جملوں میں کہا جائے تو یہ بات کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی مکمل پاسداری ہے. اگر اللہ کے احکامات کی مکمل پاسداری نہ ہو تو بظاہر دنیا میں مادی اعتبار سے اور مختلف حیثیتوں سے ترقی، کامیابی نظر آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی ناکامی کے دروازے ہوتے ہیں اور مسائل اور فساد کی آماج گاہ وہی ترقی اور وہی جسے کامیابی کہا جاتا ہے بن جاتی ہے. اور اس کو بالکل زندہ اور واضح مثالیں آج دنیا کے وہ ممالک جنہیں ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، یعنی جن کی مثالیں دی جاتی ہے، جو دنیا کے اندر مثالی ممالک کہے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور سیاسی استحکام، فوجی قوت اور دنیا کے اندر اپنی بات منوانے کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ہر چیز میں انہیں آدمی دوسروں سے برتر پاتا ہے. لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو کیا ان ترقیات نے، ان وسائل کی حصول یابی نے، یہ تمام چیزوں کے حاصل ہونے پر اس سماج اور معاشرے کو وہ تمام چیزیں دی جسے امن، سکون اور حقیقی ترقی کہا جاتا ہے؟ اگر اس سماج اور معاشرے کی مختلف چیزوں پر غور کیا جائے، اخلاقی انحطاط پر کہ اخلاقی گراوٹ کس موڑ پر جا چکی ہے، صرف رشتوں کا اگر معاملہ دیکھا جائے، رشتوں کا احترام، معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر اب یہ چیز تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ بزرگ خاندان کے جو ہوا کرتے تھے ان کا اکرام اور ان کا احترام اور ان سے دلی تعلق اور ان کی خدمت کرتے ہوئے
جو جذبے ابھرتے تھے وہ اب داستان پارینہ بن چکے ہیں، وہ لوگوں کے لیے افسانہ بن چکے ہیں۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرا پڑا ہے تو پڑوسی کو ایک طویل مدت تک اس بات کی خبر نہ ہو سکی پڑوسیوں کی کہ وہ مرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی بڑھا لو تاکہ تمہارا پڑوسی جو ہے اس کو بھی کچھ شوربہ پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا، بھوکا رہ گیا، تو اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا اگر تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سوئے۔ رشتوں کے معاملے میں بڑے ہونے کے بعد بھائی کو یہ احساس نہیں کہ میری کسی بھی مصیبت، تکلیف اور پریشانی میں میرا بھائی میرا بازو ہوگا۔ بہن کے لیے اب یہ معاملہ ختم ہو چکا بلوغت کے بعد وہاں کہ اب اس کا کوئی بھائی ہے جو اس کی مشکل وقت میں اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوگا، اس کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھے گا۔ یہ خونی رشتے کے علاوہ پڑوسیوں اور تمام معاملات میں ان کے واقعات اگر دیکھے جائے، جو واقعات وہاں رونما ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر تھی کہ سب سے بڑی جس نے حقوق نسواں کی تحریک چلائی، وہ بڑھاپے میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزارتے ہوئے کہتی ہے کہ کاش میں اس تحریک کا کبھی حصہ نہ بنتی اور میں اپنے گھر میں بزرگ خاتون ہوتی اور مجھ کو میرے جو پوتے اور نواسیاں ہیں وہ میرے گرد ہوتے اور مجھ سے محبت بھری باتیں کرتے۔ میں بالکل محروم تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ میں حق دینے کے لیے نکلی تھی خواتین کی، لیکن میں خود اب حقوق سے محروم بالکل اکیلی زندگی گزار رہی ہوں۔ تعلیمی اعتبار سے بھی یہ چیز کہ تعلیم وہاں پر مقصد بن گئی ہے کمانے کا، روپیہ بنانے کا۔ اخوت، محبت، ہمدردی، یہ سب افسانے اب یا تو تحریروں میں پڑھے جاتے ہیں یا فلموں اور ڈراموں میں بیان کیے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ اسلام نے یہ سب نہیں دیا۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ کسی آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے اس کو پوچھ لیا جائے، کسی کے درد کو اپنا درد بنا لیا جائے۔ جاپان، جس کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دنیا میں مثالی ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر 25,000 جاپانی میں سے ایک جاپانی خودکشی کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زندگی کی جنگ ہارنے والی قوم جاپانی ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ۔ اور دنیا کے اندر خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ جو بین الاقوامی سطح پر پورے ڈاٹے جمع کیے گئے ہیں وہ ممالک جہاں معاشی اعتبار سے استحکام ہے، نوکری موجود ہے، اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو اس کو بے روزگاری بھتہ ملتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں دستیاب نہیں ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ تمام چیزوں کے پیچھے بھاگ کر دنیا نے دیکھ لیا کیوں اس کی محرومی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کرنے کے بعد بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ قرآن میں جو یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ اس لیے کہ عقل مندوں کو اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے۔ قرآنی واقعات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو ضابطے کی کتاب بنایا ہے، اصول کی، قاعدے کی، قانون کی۔ اس میں جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں ان ضابطوں کو جو قوم فالو کرے گی، جو ان ضابطوں پر عمل کرے گی، وہ ترقی حاصل کرے گی۔ لیکن یہ ترقی ادھوری اس وقت رہے گی جب مکمل طور سے ضابطوں کی پاسداری نہیں ہوگی۔ صرف علم کے پیچھے ایک قوم اگر بھاگ گئی تو تعلیم یافتہ سماج اور معاشرہ ہو جائے گا، لیکن وہاں تعلیمی اداروں میں ڈونیشن کے نام پر رشوت آئے گی۔ وہاں پر جو ڈگری ہولڈرز حضرات ہوں گے، ڈاکٹرز، ان کے ہاں کمیشن آئے گا۔ ایک آدمی اگر بڑی پوسٹوں پر بیٹھا ہوگا، سرکاری اداروں میں بڑی پوسٹوں پر بیٹھا ہوگا تو اپنے کام کروانے کے لیے رشوت طلب کرے گا، وہ تمام اس کے جلوں میں آئے گی، کیونکہ صرف تعلیم کو فساد سے بچانے، معیشت کو فساد سے بچانے، ترقیات کو فساد سے بچانے کے جو اسباب اور جو ضابطے اللہ نے بیان کیے ہیں، اگر اسے چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تمام کے تمام چیزیں فساد کے ساتھ آئے گی۔ اس کو اگر ذرا سا اور غور کیا جائے، ہمارے یہاں دیکھیے تعلیم کے چیمپئنوں نے کتنے نعرے لگائے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلانا چاہیے، خواتین کو تعلیم دلانا چاہیے، مردوں کو تعلیم دلانا چاہیے۔ آج اخبارات اٹھا کر دیکھیے، MBBS میں فری سیٹ پر داخلہ ہو رہا ہے، مبارکبادیاں دی جا رہی ہے، مختلف لائنوں میں، تعلیمی لائنوں میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن عقیدے اور منہج کا معاملہ، دین کا معاملہ ہمارا کس موڑ پر جا چکا ہے؟
انہی تعلیمی اداروں میں جہاں لاکھوں روپیہ ڈونیشن کے نام پر رشوت لی جاتی ہے، ان اداروں میں عقیدہ توحید دین کے بارے میں کوئی سبجیکٹ نہیں، انہوں نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ غیر مسلح افراد کو جب آپ میدان جنگ میں اتاریں گے تو شکست تو آپ کا مقدر ہوگی۔ ہم نے غیر مسلح افراد کو، آج ہماری لڑکیوں کی جو، ہماری بچیوں کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہے، یقین اداروں کی ہے، جہاں تعلیم ہم نے دی، اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تعلیم کو رب کے ساتھ جوڑا، ہم نے رب کی شناخت تو نہیں دی، اللہ کی توحید نہیں دی، اس کی اہمیت اور افادیت نہیں بتائی۔ نتیجہ یہ ہوا ڈگریاں تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن عفت و عصمت کا دامن ہماری بچیوں کے ہاتھ میں نہ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا، ترقی کسے کہتے ہیں، کس بنیاد پر حاصل ہوگی؟ اگر ایک ایک واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، بے شمار چیزیں ہیں، ایک واقعے پر اگر غور کیا جائے تو اس میں جو اسباق موجود ہیں، ان اسباق کی بنیاد پر تدبر کیا جائے اور ہماری نسلوں کے ذہن میں اسے بیٹھایا جائے تو ان فسادات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ نے قرآن میں انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، مختلف انبیاء کا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسحاق، یعقوب، یہ انبیاء کا جو تذکرہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ان واقعات میں اصول، ضابطے، قاعدے، تمام چیزیں بیان فرمائی ہے تفصیل کے ساتھ، ایک ایک واقعے میں۔ ہمارے یہاں ہماری نسلوں کے ذہن میں جو واقعات ہم نے ڈالے ہیں، یا تو ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں، یا تو دوسرے تاریخی واقعات کا علم انہیں ہے، اور نہیں تو اس قسم کے واقعات جو عقیدے اور دین کو تباہ کرنے والے، برباد کر دینے والے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، پہلا واقعہ اسی کے کچھ اشارے انشاءاللہ العزیز، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا قرآن میں تذکرہ کیا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا، تو فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے ارشاد فرمایا، رب العالمین کیوں وہ زمین میں فساد کریں گے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک مخلوق جو جنوں کی تھی زمین میں، ان کا فساد اور ان کا بگاڑ فرشتوں نے دیکھا تھا۔ ہم رات دن تیری عبادت کرتے ہیں رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں نے جو ایک چیز دیکھی تھی اس کو بیان کیا۔ یہ بطور اللہ رب العالمین سے یہ سوال تھا فرشتوں کا کہ ایسا ایک واقعہ ہو چکا اور فساد اور بگاڑ کو بیان فرمایا، یہ اتنی بری چیز ہے قتل اور فساد کہ اس کی بنیاد پر زمین میں تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اور سلف نے لکھا ہے اگر اس دو جملے پر غور کیا جائے جو فرشتوں کی زبان سے اللہ نے کہلوایا اور قرآن میں نقل کیا ہے، تو تمام کے تمام بگاڑ اور فساد کی جڑ، خرابیوں کی جڑ یہی دو جملے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو علم بہت اختصار سے بیان کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا، بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے مقابل جب کھڑا کیا تو اللہ نے حضرت آدم کو علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتائے۔ فرشتوں کو حکم دیا تم بیان کرو، فرشتوں نے معذوری ظاہر کی، نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا آپ نے بیان کر دیا۔ اس میں یہ سبق ہے علم کی برتری کا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری چیز ہے، کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ دنیا کے دیگر مذاہب کی تعلیمات دیکھیں تو ان دیگر مذاہب کی تعلیمات میں تو شاید کسی مذہب میں یہ چیز نہ ملے کہ علم کو لازمی، فرض اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان ہر کسی پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جتنا اس کی ضرورت ہے۔ جیسے مثلا توحید کا علم ہر شخص کو حاصل کرنا فرض ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں جانتا تھا۔ روز محشر اللہ کی جناب میں کوئی شخص کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا، کیونکہ اس نے شرک کا علم حاصل کرا ہے۔ اس لیے توحید کا علم ہر شخص کو حاصل کرنا فرض ہے۔ دن میں 5 وقتوں کی نمازیں ہیں، نماز کن اوقات میں کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے، اور اس میں کیا ارکان ہیں اور کیا اذکار ہیں، اس کی تفصیلات۔ وضو، غسل، جو فرائض ہیں جس کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے، اس کا علم، اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کا فرض ہے۔ اگر کوئی صاحب مال ہے، کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے اس کے اوپر۔ اگر کوئی شخص صاحب مال ہے، حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، تو حج کس طرح کرنا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اب ایک شخص تجارت کر رہا ہے، اصول تجارت اس کو جاننا فرض ہے اس کے اوپر۔ اسے جاننا چاہیے کہ کس طریقے سے تجارت کرنا ہے، تجارت کے اصول اور ضابطے کیا بیان کیے گئے ہیں۔ ہر شخص پر علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن مکمل طور سے کوئی شخص اپنے آپ کو علم کے لیے لگا دے، اس کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ایسا نہیں ہو کہ سب نکل پڑو، بلکہ ایک طبقہ ہونا چاہیے تو تم لوگوں میں سے نکلے اور جو دین کی فقہ علم حاصل کرے۔ یہی ایک چیز اور سلف نے لکھی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ علماء کا اکرام۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ حکم دیا تو آدم علیہ السلام جانتے تھے، نہیں جاننے والوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے سامنے جھکنا ہے۔ اس لیے جو علم جانے علماء، انبیاء کرام، علماء، ان کی تعلیمات کو ماننا اور ان کا اکرام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ علم کتابوں سے غائب ہوگا، بلکہ علماء ان کے درمیان سے اٹھ جائیں گے اور جوہلا فتوا دیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور اس کے بعد جب فرشتوں سے کہا تو انہوں نے کہا قالوا لا علم لنا انک، اے اللہ ہم نہیں جانتے۔ اہل علم جو ہوتے ہیں اگر کوئی چیز نہیں جانتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، لیکن جاہل جو ہوتا ہے وہ خود کا بھی نہ جاننے پر جواب دے کر کے عقیدہ خراب کرتا ہے اور دوسروں کا بھی عقیدہ خراب کرتا ہے۔ اس لیے سوال فاسألوا اہل الذکر قرآن میں کہا گیا ہمیشہ اہل ذکر سے کیا جائے۔ اور علماء سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جو مختلف فتنے، بڑے بڑے فتنے جو آج لوگوں کے درمیان رونما ہے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ علماء سے رابطہ کر، علماء کی ناقدری، علماء سے علم نہ حاصل کرنا، یہ اس کے بنیادی اسباب میں سے ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا اللہ رب العالمین نے اس سے سوال کیا تو وہ کہتا ہے قال ما منعک الا تسجد امرتک قال انا خیر من نار وخلقته من طین۔ اس نے گھمنڈ کیا، اللہ کا حکم اس کے سامنے آیا، بجائے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے وہ دلیل دے رہا ہے اس کے سامنے۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد قرآن کی کوئی آیت اگر آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے اور اس کے بعد آدمی مختلف دلیلیں اگر دے رہا ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ نص کے سامنے سب سے پہلے کسی نے اگر قیاس کیا، عقل لگائی تو وہ ابلیس تھا۔ اور کتنا الٹا، اگر نص کے سامنے اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث، نص کے سامنے اگر کوئی قیاس کرتا ہے تو کتنی الٹی بات کرتا ہے، غور کیجئے۔ ابلیس کہتا ہے قال ما منعک الا تسجد امرتک قال انا خیر من نار وخلقته من طین، میں بہتر ہوں، حالانکہ نافرمانی کر رہا تھا تو نافرمان بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرما برداری تو فرشتوں نے کی تھی، یہ نافرمان ہے۔ اگر کوئی بیٹا نافرمان ہوتا ہے باپ کا تو وہ بہتر نہیں ہوتا ہے، بدتر مانا جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کہہ رہا ہے، بالکل الٹا۔ تو نص قرآن اور حدیث آنے کے بعد شریعت دین یہ ہے کہ آدمی سمعنا واطعنا، یہ یہودیوں کا مزاج ہے، سمعنا واطعنا، سنا اور مخالفت کی۔ اللہ کے نبی کی بات آ گئی،
اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کے بعد تمام چیزیں چھوڑ کر کے فوراً اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ مزاج اگر ہم یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کریں اور بچپن سے یہ مزاج اگر ہم اپنی اولاد کا دیں کہ اللہ کی بات آنے کے بعد فوراً تسلیم کر لینا۔ ہمارے گھروں میں جو اختلافات ہیں، ایک آیت پڑھنے پر، اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھنے پر یہ اختلافات ختم ہوں گے۔ ہمارے اپنے درمیان جو اختلافات ہیں، یہ بچپن سے اگر مزاج ہوگا، ایک آیت، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بچپن سے ایک چیز تربیت میں یہ رکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے واقعات بیان کیے انبیاء کرام کے، یہ اس لیے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ قصہ نگاری یا معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ ذہنی تربیت اور قوت فیصلہ دینے اور صحیح فیصلے کے لیے گائیڈ لائن ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ یہ واقعات جو تو معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ چیز۔ اس کے بعد دوسری، یہ نافرمانی کیا، اور نافرمانی کرنے کے بعد اب یہاں پر ایک اور چیز، علم کی اہمیت، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ علم کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے، لیکن علم ناقص ہے اگر دین نہ ہو، ناقص ہے وہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم کو رب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، تربیت کی، تو پہلی چیز اسے بتائی یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، توحید سکھائی، اللہ کی عظمت پہلے اس کے دل میں ڈالی۔ سب سے پہلی چیز علم دینا ہے، آپ کو گھر میں دینا ہے، اسکول میں دینا ہے، ادارے میں دینا ہے، یہ چیز اس کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جہاں توحید نہ ہو، جہاں اللہ کے نبی کی اتباع نہ ہو، جہاں دین نہ ہو، وہ علم ناقص۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے بعد آدمی مفاد پرست ہو، لوگوں کے جیب سے پیسہ نکالنے کا ہنر جاننے والا تو ہو جائے گا، لیکن کسی کے آنکھ سے آنسو پوچھنے والا، کسی کا درد و غم بانٹنے والا نہیں ہوگا۔ وہ علم ہمدردی، اخوت، مروت، یہ تمام چیزوں سے باہر ہوگا۔ بندگی کا شعور اسے نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی اہمیت بیان فرمائی۔ قرآن میں بے شمار آیتیں اس عنوان پر ہیں، بے شمار آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہ جنوں پر برتری علم کی بنیاد پر ہے۔ جب حضرت سلیمان کے پاس ملکہ سبا کی خبر آئی تو آپ نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے کاش اس کا تخت کوئی لے آتا۔ تو ایک جن نے قال عفریت من الجن، قرآن کے اندر ہے کہ ایک طاقتور جن کہتا ہے کہ آپ کے جگہ چھوڑنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے ایک انسان نے یہ جملہ کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا۔ اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پلٹ کر دیکھا تو تخت موجود تھا اور وہ انسان تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، مجھ کو کتاب کا علم دیا گیا ہے۔ علم کی بنیاد پر آدمی اس سے آگے ہو گیا۔ یہ علم معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اس علم کو اللہ کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت آگے لے کر جائے گا، ورنہ تنزلی اور پستی کی انتہا پر رشتوں تک کھو دیتا ہے۔ پھر اس کی بنیاد پر رب تک کیا، انسان تک نہیں پہنچتا، مروت اور اخوت تک نہیں پہنچتا اگر یہ علم رب کے بغیر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب انکار کیا ابلیس نے، اس کے بعد ابلیس نے گھمنڈ کیا، اللہ نے حکم دیا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا۔ اللہ کا جو نافرمان ہوگا اللہ رب العالمین کے انعامات کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو قیامت تک چھوڑ دے، رب العالمین مجھ کو قیامت تک چھوڑ دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف آؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے آؤں گا، کیونکہ اوپر اللہ رب العالمین ہے، اوپر سے آؤں گا یہ جملہ نہیں کہا، ہر راستے پر بیٹھوں گا، انہیں بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں نے تجھے چھوڑ دی، لیکن
وہ بندے جو میری طرف رجوع کریں گے میں انہیں بچاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا میں تیرے تابع داروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ابلیس کتنا بڑا دشمن ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دی، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے آپ کی برتری، آپ کے کسی نعمت جو اللہ کی طرف سے ملے، ہرگز اس کو برداشت نہیں ہے کہ وہ نعمت آپ کے پاس رہے۔ اور بہت بڑی نعمت اس دنیا میں ہدایت کی نعمت ہے۔ شیطان سب سے پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ اس سے آپ محروم رہیں، عقیدے میں تباہ کرتا ہے۔ اگر عقیدے میں آدمی بچ گیا تو عبادت میں تساہلی لاتا ہے، بدعت لاتا ہے، اس میں اگر بچ گیا آدمی تو معاملات میں لاتا ہے، گفتگو میں لاتا ہے۔ ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی شریعت کے خلاف کرے۔ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فرما برداری ہرگز برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کے دربار سے نکالے جاؤ گے، رادہ درگاہ ہوگے، شیطان کے ساتھ تمہارا انجام ہوگا۔ اگر یہ بچپن سے ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی رہے، تو ایک آدمی اگر گفتگو کر رہا ہے تو یہ رحمان کا پسندیدہ جملہ ہے یا شیطان کا؟ رشتے کاٹ رہا ہے، اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا ہے جو تم سے کٹے تم اسے جھوٹو، جو تمہیں محروم کرو تم اسے عطا کرو۔ کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ فوراً اپنے آپ کو روک لے گا، محاسبے کا مزاج پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ وہ اپنی کسی بھی چیز کو اپنے عینک سے نہیں بلکہ شریعت کی عینک سے دیکھتا ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، وہ اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے ہر مرحلے میں، ہر محاذ پر۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکالا۔ یہاں پر دعا کی بڑی مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ پہلی چیز بطور عبادت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو عطا کی وہ دعا ہے، پہلی چیز۔ اور اللہ نے اس واقعے میں اس لیے اس کو بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، بے شمار حکمتوں سے میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ جانتا توالیم و خبیر ہے کہ بات کے جاہل، بات کے دین سے دور کرنے والے، اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والے لوگ آئیں گے جو بندوں میں غلط عقیدے کو پروان چڑھائیں گے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کی نہیں سنتا ہے، اس لیے وسیلہ لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بیان کیا ابلیس سے زیادہ بدتر کوئی نہیں، اللہ کا نافرمان ہے وہ، لیکن جب اللہ کے سامنے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا مانگی تو وسیلہ نہیں لگایا، بنا وسیلے کے مانگی۔ اور اللہ نے ابلیس کے بھی ہاتھوں کو نہیں لوٹایا، اس لیے کوئی نافرمان ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے جھجکے نہ، وہ بڑا رحیم و کریم رب ہے، بڑا رحیم و کریم رب ہے، وہ خالی نہیں لوٹاتا ہے اپنے بندوں کو ہاتھ کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا شرماتا ہے، بڑا شرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے۔ جب گناہ غلطی ہو جائے، جب ضرورت ہو اس سے مانگے۔ اور شیطان نے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگی تھی، قیامت تک چھوٹ مانگی تھی، معمولی چیز نہیں مانگی تھی۔ اور جس سے مانگی تھی وہ جانتا تھا یہ ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے اختیارات کا مالک ہے، یہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ڈھل مل نہیں، اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اگر تو چاہے، نہیں کہنا چاہیے۔ یقین کامل کے ساتھ مانگو کہ اللہ سے مانگ رہے ہو، یقین کامل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کیسے دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابہ کرام تھے 10، لمبا واقعہ ان کو شہید کیا گیا دھوکے سے۔ تو ان کا واقعہ ہے کہ جب ان کو شہید کیا جانے لگا تو ان کو معلوم تھا کہ میری سر یعنی کھوپڑی میں شراب پینے کی ایک عورت نے قسم کھائی ہے، کیونکہ اس گھر کے 3 لوگوں کو انہوں نے بدر میں مارا تھا۔ اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے کسی ذاتی بنیاد پر نہیں، وہ تیرے دین کو ختم کرنے آئے تھے، میں نے اس بنیاد پر ان کو قتل کیا، اللہ میری حفاظت فرما میری لاش کی، اور یہ بات یہ خبر اپنے نبی کو دے دے۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے سر کی قیمت وہ مانگی تھی،
لوگوں کو جب معلوم ہوا تو آپ کا سر کاٹنے کے لیے گئے. اتنی بڑی بڑی شہد کی مکھیاں وہاں پر بھنبھنا رہی تھی لاش کے قریب کہ کبھی دیکھی نہیں کہ حملہ آور ہوئی. وہ بھاگ گئے لوگ. جب ہٹ گئے دوبارہ کہا کہ اب رات ہو جائے گی تب جا کر سر کاٹ لائیں گے. رات سے پہلے موسلا دھار بارش ہوئی جبکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا. پورا علاقہ جل تھل ندی نالوں میں تبدیل ہو گیا. آپ کی لاش اسی پانی میں بہہ گئی. اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی. جب صبح یہ لوگ گئے تو وہاں لاش کا کوئی ٹھکانہ نہیں. صحابہ کرام نے جب یہ پوری تفصیلات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے مردہ جسموں کی بھی حفاظت کرتا ہے. وہ رب زندہ نہیں، مردہ جسم کی اس نے حفاظت کی. اللہ سے مانگا کہ اللہ تو میری لاش کی حفاظت فرما. رب العالمین اللہ نے لاش کی بھی حفاظت فرمائی. یہاں زندے اللہ سے امید رکھنا چاہیے، کامل یقین. یہ بیان کیا فلسفہ. ہمارے یہاں اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بیان کی گئی. اسی واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں توحید کے اسباق ہیں، اللہ کی عظمت کے اسباق ہیں، اللہ سے مضبوط تعلق کے اسباق ہیں. یہاں پر بجائے اس کے اسی واقعے میں کچھ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب چیز داخل کر دی جس کا سندن کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دعا کے سلسلے میں کہ بندہ اگر اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے. ابلیس کی دعا اللہ نے قبول کی. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. درخت کا پھل نہ کھانا یہ منع تھا لیکن حکم کیا دیا کہ درخت کے قریب نہ جانا. بڑا زبردست سبق ہے. درخت کے قریب نہ جانا، برائی کی طرف جانے والے راستوں سے روک دینا، اپنی نسلوں کو روک دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان راستوں پر رکاوٹ کھڑی کر دو. ہم نے ان راستوں کو کھول دیا اور سر پیٹ رہے ہیں کہ اتنی برائی آ گئی. معاشرے میں غور کیجیے، ہم نے راستے کھولے، برائی کی طرف جانے والے راستوں پر قدغن لگائی. اللہ تعالیٰ نے قدغن لگائی ہے. سب سب سے بڑی دلیل ہے جب غلطی ہوئی حضرت آدم اور اماں حوا سے لباس اتر گیا، جنت میں لباس اتر گیا. منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے جن کو علم کم ہوتا ہے، فہم کم ہوتا ہے، اہل علم سے رجوع نہیں ہوتے ہیں تو حدیثوں کا انکار کر جاتے ہیں. ایک روایت ہے صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برہنہ نہانے والی اس پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت آدم اور حوا کی برہنگی کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. کہتے ہیں نبی برہنہ حدیث میں، تو حدیث کا انکار، اب اس آیت کا انکار کر جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے منکر حدیث منکر قرآن ہوتا ہے. لباس اتر گئے، اس کی پوری تفصیل ہے. اس کے بعد حضرت آدم اور حوا نے کیا کیا، بس یہی میں اپنی بات سمیٹ دوں گا ورنہ بے شمار اسباق ہیں اس ایک واقعے میں. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ سے توبہ کی. توبہ بڑی اہم چیز ہے. آدمی کو جب ذرا سا غلطی کا احساس ہو اور اگر اس نے توبہ کر لیا، اس نے اپنے دل کو دھو لیا، اپنے آپ کو اس نے صاف کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار توبہ کیا کرتے تھے. 100 مرتبہ. بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. اس کی غلطیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے اسے بخش دیا. پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اب نہیں کروں گا، بندہ پھر اسے معاف کر دیتا ہے. اس لیے توبہ کو آدمی کو معمول بنانا چاہیے. روزانہ صحابہ اکرام اپنا محاسبہ کرتے تھے دن بھر کے اعمال کا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. جب آدمی اپنی غلطی کی اصلاح توبہ کے ذریعہ کرتا ہے، توبہ کی جب عادت ہوتی ہے، معمول ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو غلطیوں سے روکتا ہے. اور یہ مزاج ہے حضرت آدم علیہ السلام والا. شیطان کا مزاج یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی. 3 آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص کامیاب ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہے وہ ان 3 آیتوں کو پڑھ لے، 3 مقامات سے قرآن کی ان آیتوں کو، اور اس کردار کو اپنے اندر ڈھال لے. اللہ کا یقینی وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت دے گا. اس میں سے ایک آیت ہے
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلی صفت توبہ کرنے والے. وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بشارت دو ان مومنین کو. اس لیے اس کی عادت اپنے اندر، اپنے اہل خانہ میں، اپنے بچوں میں ڈالنا چاہیے. بیٹا توبہ کر، بڑی اہم اور ضروری چیز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین گناہوں سے توبہ کرنے، معافی مانگنے کی توفیق دے. اللہ تو نے جو ہدایات نازل فرمائی ہے رب العالمین، جو احکامات نازل فرمایا ہے الہ العالمین، ان احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے رب العالمین. اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین. رب العالمین زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.